بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ مرنے والے سے 5 فرشتوں کا خطاب۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 5 فرشتے مبعوث فرماتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح اس کے حلق میں ہوتی ہے اور اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ اس کو آج کس نے کمزور کر دیا؟ تیری خوش بیان زبان کہاں ہے؟ آج اس کو کس نے خاموش کر دیا؟ تیرے گھر بار اور رشتے والے کہاں ہیں؟ آج ان سے کس چیز نے تجھے وحشت زدہ کر دیا ہے؟ اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اور کفن ڈالا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کو آواز دے کر کہتا ہے کہ اے انسان، وہ کہاں ہے جس کو تو نے دولت سے فقیری کے لیے تیار کیا؟ تو بتا وہ کہاں ہے جو تو نے ویرانے سے آبادی کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہے جو تو نے انس سے وحشت کے لیے تیار کیا؟ پھر تیسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے انسان، آج تو نے بہت دور کا سفر کرنا ہے۔ اتنا طویل سفر تو نے کبھی نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملاقات کرے گا جس سے تو نے کبھی ملاقات نہیں کی۔ آج ایسی تنگ جگہ میں داخل ہوگا کہ اس سے زیادہ تنگ جگہ میں کبھی داخل نہیں ہوا۔ تجھے بشارت ہو اگر تو نے اللہ کی خوشنودی سے سرفراز ہو گیا، اور ہلاک ہو اگر اللہ کی ناراضگی میں مردود ہوا۔ اس کے پاس چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، کل کو تو اس کی پشت پر چلتا تھا، آج اس کے پیٹ میں لیٹے گا۔ کل تو اس کی پشت پر ہنستا تھا، آج اس کے پیٹ میں روئے گا۔ کل تو اس کی پشت پر گناہ کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں شرمندگی اٹھائے گا۔ پانچواں فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب میت پر مٹی برابر کی جا چکی ہوتی ہے اور گھر والے، رشتہ دار اور دوست واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تجھے انہوں نے دفن کر دیا اور چھوڑ گئے۔ اگر یہ تیرے پاس قیام بھی کرتے تب بھی تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور دوسرے کے لیے چھوڑ آیا۔ آج یا تو جنت کے اونچے درجے میں منتقل ہوگا یا جلتی ہوئی آگ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضور مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں اور پھٹے ہوئے چیتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کی ہرس کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو۔ یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ ابو ہریرہ، یہ چھیتڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا۔ آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے۔ بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اے دنیا کی توجہ سے دھوکہ میں پڑنے والے، اس کی جھوٹی آس کے فتنہ میں مبتلا ہونے والے، تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے اور اپنے کاموں میں فریب خوردہ ہے۔ اے بیکار، تو کب تک توبہ کو ٹالتا رہے گا؟ تو اس ٹال مٹول میں معذور نہیں ہے۔ کب تک تیرے متعلق کہا جاتا رہے گا یہ آزمائش اور دھوکہ میں پڑا ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔